السلام علیکم دوستو، آج حدیث کی بات میں دوسری حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس حدیث سے ہم جانیں گے کہ اسلام کی شروعات کیسے ہوئی ہے۔ آپ میں سے بہت لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، جس دھرم سے بھی ہوں، وہ یہ جاننے کے اوشیہ اچھک ہوں گے کہ آخر اسلام کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج کی جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس حدیث سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی شروعات کیسے، کیوں اور کب ہوئی تھی اور کس پرکار سے ہوئی تھی۔ یہ حدیث کتاب الوحی کی تیسری نمبر کی حدیث ہے، جو باب 3 کہلاتی ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا لیس نے ہمیں بتلایا، لیس نے عقیل سے، عقیل نے ابن شہاب سے، ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے، عروہ نے حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت کی کہ وہ کہتی تھیں، پہلے پہل جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوئی وہ نیند میں سچی خوابوں کا دیکھنا تھا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح واقع ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو تنہائی کی طرف رغبت ہوئی اور آپ غار حرا میں تنہا رہتے اور اس میں عبادت کرتے۔ یہ عبادت چند گنتی کی راتوں کی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر اس کے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی پورا کر لیتے، اور اس کے لیے آپ توشہ لے لیتے۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے اور زاد لے لیتے۔ آخر آپ کے پاس حق آ گیا اور اس وقت آپ غار حرا میں تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں تو ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس قدر بھینچا کہ میری طاقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ اسے زور سے بھینچا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور 12 زور سے بھینچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرأ باسم ربک، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام لے کر کہ جس نے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت ہی کریمانہ صفات والا ہے۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور کہا مجھے کپڑا اڑا دو، چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ جاتی رہی۔ تب آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، بخدا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عاجز کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ نیکیاں کرتے ہیں جو معدوم ہو چکی ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مشکلات میں مدد دیتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ آپ کو لے گئیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں، جو کہ اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے تھے۔ ورقہ وہ شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انجیل سے جو اللہ چاہتا عبرانی میں لکھا کرتے تھے، اور وہ بہت بوڑھے تھے، نابینا بھی ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان کو بتلایا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہ شریعت لانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس زمانہ میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے نکالے گی۔
اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جو پیغام تو لایا ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر آیا تو ضرور ہی اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تیرا وہ زمانہ پا لیا تو میں کمر باندھ کر تیری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی میں وقفہ پڑ گیا۔ سامعین، یہ ہے پوری حدیث۔ اس حدیث سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب ہم اس حدیث کو پوری طریقے سے کھنگال کر دیکھتے ہیں اور گہرائی سے دیکھتے ہیں تو 4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زمانہ نبوت سے پہلے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں آیا کرتی تھیں، اور آپ جو خواب دیکھتے وہ کمال صفائی سے اور یقینی طور پر پورے ہو جاتے تھے۔ جیسے فلق صبح کا یہی مفہوم ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سچی خوابوں کو جو وحی کی قسم سے شمار کیا ہے تو یہ اس لیے کہ خواب کی کیفیت ہی دراصل وہ طبعی استعداد ہے جو ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور علم کے ظاہر ہونے کے لیے بطور آئینہ کے کام دیتی ہے، اور بالآخر انسان پر وحی کی اعلیٰ سے اعلیٰ تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ طبعی استعداد بیج کے طور پر انسان میں موجود ہے۔ اسی لیے ہر انسان نیک ہو یا بد کوئی نہ کوئی سچی خواب دیکھ لیتا ہے تا اس کے لیے نبوت کی حقیقت کا سمجھنا مشکل نہ ہو، کیونکہ جس آنکھ میں نور ہوتا ہے وہی آنکھ نور آفتاب کو بھی دیکھتی ہے اور اس کی کیفیت کو بھی تصور میں لا سکتی ہے۔ غرض خواب کی قابلیت بطور ایک طبعی مبدا اور مصدر کے ہے، اور اسی وجہ سے احادیث نبویہ میں سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بخاری کتاب التعبیر باب رؤیا صالحہ جز من 46 جز من النبوہ پیج نمبر 6989، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہاں اسی وجہ سے آپ کی خوابوں کو وحی میں شامل کیا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت تھی، اور یہ محبت آپ کے دل میں فطرتاً تھی جو دن بدن ترقی کرتی گئی۔ آخر اس خالص محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ نے دنیا کے تعلقات سے کنارہ کشی کی، اور آپ غار ہیرا میں جو مکہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ہے گوشہ نشین ہو گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ حبب الیہ الخلاء میں جو صیغہ مجہول استعمال کیا گیا ہے وہ یہی راز بتلانے کے لیے ہے کہ یہ محبت اپنے اختیار کی بات نہ تھی، کسی بالائی طاقت نے آپ کا منہ دنیا سے موڑ دیا تھا، اور تمام انبیاء کے متعلق یہی سنت الہی چلی آئی ہے۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ تحنس کے معنی عبادت کرنا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی معین شکل و صورت کی عبادت سے متعارف نہ تھے، جیسا کہ فرمایا ما كنت تدری ما مل کتاب ولل ایمان، الشورى آیت نمبر 53 ہے، یعنی تجھے عبادت کا کوئی طریق معلوم نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ دعا عبادت کا اصل مغز روح ہے، وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، چند گنتی کی راتیں عبادت کیا کرتے تھے۔ حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ سے مراد ایک تو کامل معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کامل معرفت روحانی مشاہدات اور تجلیات وحی کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ محض عقل اس مقام معرفت تک قطعاً نہیں پہنچا سکتی۔ عقل تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق صرف ہونا چاہیے کے مقام تک ہمیں پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے بہت سے احتمالات پیش کر دیتی ہے۔ عقل کا یہ نقص وحی الہی سے دور ہوتا ہے۔ عقل اور وحی میں آپس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بطور ممد کے ہیں۔ عقل کا تعلق زمین سے ہے اور وحی کا تعلق آسمان سے، اور دونوں کے اتصال سے کامل نور اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح
زمینی آنکھ کی بینائی میں آسمانی سورج کی روشنی سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وحی کے بغیر الحق یعنی کامل یقین ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ الحق کی مناسبت کی وجہ سے یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ ایک بزرگ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ جب وہ روح حق آ جائے گی تو ساری سچائی لائے گی، یعنی کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو بزرگ کا جن کا ذکر کیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے، جو یوحنا باب 16 آیت 7 تا 16 میں یہ پیشگوئی تھی۔ تیسری بات، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اغراض نفسانیہ سے الگ ہو کر محض اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ خواہش قطعاً نہ تھی کہ آپ کو وحی و مکاشفہ ہو یا نبوت کا مقام ملے، اور نہ یہ مقام مجاہدات سے ملا کرتا ہے۔ اس بات پر جیسا کہ حبب الیہ الخلاء کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور وہ الفاظ بھی نہایت وضاحت سے دلالت کرتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کیے ہیں، یعنی حتی فجاءہ الحق، یعنی یکایک بغیر توقع کے حق آپ کے پاس آ گیا، یعنی بخاری کتاب التفسیر میں ہے اور مسلم میں کتاب الایمان میں ہے۔ یہ ایسے مجاہدات سے آپ کی پاک فطرت انکار کرتی تھی جو اس غرض سے ہوں کہ کوئی الہام ہو جائے یا کشف ہی دیکھ لے، یا یہ کہ وحی و نبوت کا مقام حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، القصص کی آیت 86 نمبر کی آیت ہے۔ یعنی تو یہ توقع نہ رکھتا تھا کہ کتاب تجھے دی جائے، یہ تو تیرے رب کی رحمت ہوئی ہے تیرے اوپر۔ ما انا بقارین، اور وہی لانے والے فرشتے کو بھی آپ یہی جواب دیتے ہیں، ما انا بقارین، میں ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ ما حرف نافیہ یعنی کہ بے کے ساتھ قطعی انکار کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جس لفظ میں بے لگ گئے، بے اور ما دونوں ساتھ میں آ گئے تو قطعی انکار ہوتا ہے اس کا مطلب، یعنی کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، ہود آیت نمبر 30، یعنی میں ہرگز اپنے مسلمان ساتھیوں کو دھتکارنے کا نہیں۔ کلمات وحی کا مفہوم وہ شخص خوب سمجھتا ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ اقرا سے مراد اعلان رسالت ہے، جس کی تشریح لفظ قرآن کر رہا ہے۔ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ کے لیے بھی وہم نہیں گزرا کہ یہ تجلی ربانی ہے یا نہیں۔ انبیاء کی ابتدائی زندگی میں ہی ان تجلیات کا سلسلہ شروع ہو کر آہستہ آہستہ کمال تک پہنچتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خارق عادت معاملہ ہمیشہ سے دیکھتے چلے آتے ہیں۔ ایک معمولی انسان جو سچی خواب دیکھتا ہے، اس کو تو ایسے خواب کے متعلق یقین ہوتا ہے کہ یہ نظارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، نہ کسی خیال کا نتیجہ۔ مگر یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھنے سے انکار کیا تو اس خیال سے کیا کہ آپ کو علم نہ تھا کہ یہ رحمانی وحی ہے، یہ احمقانہ خیال ہے۔ ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھا، اس نے سارا واقعہ سن کر بے ساختہ کہہ دیا کہ یہ تو وہی رازدار ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ روحانی کیفیتیں گزرا کرتی تھیں، وہ اس راز سے ناآشنا ہوں، یہ بات کس قدر دراز قیاس ہے۔ اور علاوہ ازیں یہ تجلی ربانی پہلی بار نہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں غلطی ہوتی یا کوئی شبہ پڑتا، بلکہ جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 20 سال سے پیشتر یہ سلسلہ رویا، کشف و تجلیات وحی کا شروع تھا، اور تمام اولیاء اور انبیاء کے ساتھ یہی سنت الہی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک لمبے عرصہ کی تجلیوں سے آہستہ آہستہ ان کو کامل یقین تک پہنچاتا ہے، جس کے بعد شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔
غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے انکار کیا کہ آپ سمجھتے تھے کہ اقرا سے مراد کیا ہے اور کس قسم کی ذمہ داری کے بار اٹھانے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ انبیاء معرفت الہی میں اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جو سراسر تواضع و تقوی و خشیت کا مقام ہے۔ وہ بار رسالت کو اٹھانے سے ڈرتے ہیں اور اپنے گوشہ تنہائی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ اسی وقت نکلتے ہیں جب الہی مشیت کی تجلیات اور بار بار کے صریح حکموں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عاجزانہ معذرتیں کیں اور حضرت ہارون نے اپنے بھائی کو اس منصب نبوت پر کھڑا کرنے کے لیے عرض کیا۔ الشورى کی آیت 14 نمبر میں یہ غطنی حتی بلغ منی الجہد، لفظ الجہد دال کی فتح سے بھی آتا ہے، یعنی کہ الجہدہ، جس کے معنی ہے اپنی ساری طاقت صرف کر دی، لیکن رفع کے ساتھ جو روایت آتی ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس کے معنی ہیں مجھے اتنا دبایا کہ میری طاقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی، یعنی تاب مقابلہ نہ رہی۔ اور یہ حالت خاص کر اس وقت ہوتی ہے جب انسان ملائکہ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، یعنی مشیت الہی کے مقابل بشری ارادہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ملائکہ کی اس قسم کی تحکمانہ تجلی خواب میں ہوتی ہے اور کشف میں بھی اور عین بیداری میں بھی۔ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ واقعہ نیند میں ہوا۔ شاید اس وجہ سے غطا یغط غطیتن نیند میں خراٹے لینے کو بھی کہتے ہیں۔ لسان العرب تحت لفظ غط یا کسی اور وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں، پھر اسی کی اگلی کڑی میں اگلے ایپیسوڈ میں پرستت کروں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔